अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही बुखारी हदीस नंबर 113 मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा मुझसे ज़्यादा कोई हदीस बयान करने वाला नहीं था, मगर वो लिख लिया करते थे और मैं लिखता नहीं था। दूसरी सनद से मुअम्मर ने वहब बिन मनबा की मुताबअत की। वो हमाम से रवायत करते हैं, वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। सही बुखारी हदीस नंबर 114 जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज में शिद्दत हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास सामाने किताबत लाओ ताकि तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं ताकि बाद में तुम गुमराह ना हो सको। उस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से कहा कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ का गलबा है और हमारे पास अल्लाह की किताब कुरान मौजूद है जो हमें हिदायत के लिए काफ़ी है। उस पर लोगों की राय मुख्तलिफ हो गई और शोर गुल ज्यादा होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास से उठ खड़े हो, मेरे पास झगड़ना ठीक नहीं। इस पर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये कहते हुए निकल आए कि बेशक मुसीबत बड़ी सख्त मुसीबत है, वो चीज जो हमारे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आपकी तहरीर के दरमियान हाइल हो गई। सही बुखारी हदीस नंबर 115 एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदार होते ही फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने उतारे गए हैं और कितने ही खजाने भी खोले गए हैं। इन हुजरा वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा पहनने वाली हैं वो आखिरत में नंगी होंगी। सही बुखारी हदीस नंबर 116 हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आखिर उम्र में एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशा की नमाज पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो खड़े हो गए और फरमाया कि तुम्हारी आज की रात वो है कि इस रात से 100 बरस के आखिर तक कोई शख्स जो जमीन पर है वो बाकी नहीं रहेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 117 एक रात मैंने अपनी खाला मैमुना बिनते हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हा ज़ौजाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजारी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन उनकी रात में उन्हीं के घर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज मस्जिद में पढ़ी, फिर घर तशरीफ लाए और 4 रकत नमाज नफल पढ़कर आप सो गए। फिर उठे और फरमाया कि अभी तक ये लड़का सो रहा है, या इसी जैसा लफ्ज फरमाया। फिर आप नमाज पढ़ने खड़े हो गए और मैं भी वजू करके आपके बाएं जानिब खड़ा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दाएं जानिब खड़ा कर लिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकत पढ़ी, फिर 2 पढ़ी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, यहाँ तक कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खराटे की आवाज सुनी। फिर आप खड़े होकर नमाज के लिए बाहर तशरीफ ले गए। सही बुखारी हदीस नंबर 118 लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत हदीसें बयान करते हैं और मैं कहता हूँ कि कुरान में 2 आयतें न होती तो मैं कोई हदीस बयान न करता। फिर ये आयत पढ़ी जिसका तर्जमा ये है कि जो लोग अल्लाह की नाज़िल की हुई दलीलों और आयतों को छुपाते हैं, आखिर आयत रहीम तक। वाकया ये है कि हमारे मुहाजिरीन भाई तो बाजार की खरीदो फरोख्त में लगे रहते थे और अंसार भाई अपनी जायदादों में मशगूल रहते, और अबू हुरैरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जी भरकर रहता ताकि आपकी रफाकत में शिकम परीज से भी बेफिक्री रहे, और इन मजलिसों में हाजिर रहता जिन मजलिसों में दूसरे हाजिर न होते,
اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 119۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور میری چادر میں ڈال دی اور فرمایا کہ چادر کو لپیٹ لو۔ میں نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا، پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ ہم سے ابراہیم بن المنظر نے بیان کیا، ان سے ابن ابی فدیق نے اسی طرح بیان کیا اور یوں فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو اس چادر میں ڈال دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 120 120۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کر لیے ہیں، ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا یہ نرخرا کاٹ دیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بلعوم سے مراد وہ نرخرا ہے جس سے کھانا اترتا ہے۔ یہ ہے جی ہماری آج کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو سب سے زیادہ حدیث سننے والے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے نہیں تھے، جبکہ عبداللہ بن عمر احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے اگلی حدیث، حدیث نمبر 114 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام کے بارے میں تذکرہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض میں شدت ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، بخار کی شدت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھنے کا سامان منگوایا تھا، یعنی کاغذ قلم، کتابت کا سامان، تاکہ تحریر لکھ دیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مرض کی شدت کی وجہ سے تکلیف میں تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے۔ آخری خطبہ جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا امت کو، اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ جب انہوں نے خود کہہ دیا، خطبہ دے دیا، اور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابت کا سامان منگوایا اس وقت وہ تکلیف میں تھے، مرض کی شدت میں تھی اس وقت، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس لیے منع کیا تھا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے اور نبی کا فرمان موجود ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی شریعت نہیں آئے گی، قیامت کے صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ تو یہ سارے فرمان بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے اللہ کے حکم سے نکلے۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ دین مکمل ہو گیا، شریعت آ گئی اور آخری ہے، آخری کتاب ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمانے کتابت نہ دینا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ کوئی غلط بات نہیں تھی، جبکہ ہمارے کچھ فرقے جو ہیں وہ اس چیز سے نالا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنے کا سامان کاغذ اور قلم نہیں دیا تھا، اور اہل تشیع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایسا نہیں کیا تھا، جبکہ آخری وقت پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت لکھنی تھی، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ نبیوں کی میراث علم ہوتا ہے، نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 115 جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں تذکرہ کیا اور پھر حجرہ والیوں کو جگانے کو کہا، یعنی ان کی اپنی بیویاں جو ان کے حجروں میں آرام فرما رہی تھی، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو عورتیں دنیا میں باریک لباس پہنتی ہیں، باریک کپڑے پہنتی ہیں جس میں سے جسم واضح ہوتا ہے، نظر آتا ہے، یا پھر یہ کہ تنگ کپڑے پہنتی ہیں جس سے جسم کے جو ابھار ہیں وہ نظر آتے ہیں، لائک چسٹ ہے، اس کے علاوہ تھائیز ہیں، آرمز ہیں، ٹھیک ہے، ہپس ہیں، اتنا تنگ لباس پہننا کہ وہ اس میں سے واضح ہوں،
تو آخرت میں وہ ایسے ہوں گی جیسے وہ ننگی ہیں۔ حدیث نمبر 116، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی، سلام پھیرا، کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص زمین پر ہے تو وہ باقی نہیں رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان جو دنیا میں آیا اس نے دنیا سے جانا بھی ہے، کتنی عمر پالے گا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال۔ اور آج کل تو ویسے بھی عمر جو ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوتی ہے اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو میرے نبی کی جو باتیں ہیں وہ پوری ہونی ہیں، ان کے منہ سے نکلی ہوئی جو باتیں ہیں، فرمان ہیں، وہ تو پورے ہونے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔